انتخابات کی پہلے مرحلے کی رائے دہی 11 اپریل کو ہونے جا رہی ہے۔ اس انتخابی مہم کا یہ آخری جلسہ ہے۔ کل اختتام کو پہنچے گی انتخابی مہم۔ فی الوقت میدان پر جلسے عام ہوگا، جس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں شرکت کی ذریعہ یہ وقت ہے، مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن اس بات کو، یہ انتخابات اس بات کو طے کریں گے کہ دلی میں کون سی حکومت بنے گی، کون ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں، آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ایک ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے آئین کے مطابق، ہندوستان کے سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت کرے گا۔ اس ملک کو ایک ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کو، ہندوستان کی خوبصورتی کو ماننے والا ہو۔ ہم کو ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے، اگر گائے کے نام پر کسی کو مارا اور پیٹا جائے گا تو ایسا وزیر اعظم چاہیے جو دوڑتا ہوا مارنے والوں کے خلاف ایکشن لے گا اور مظلوموں کے ساتھ ٹھہرے گا۔ ہم کو ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے غریب اور کمزوروں کا ساتھ دے گا۔ ہم کو ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو غریبوں کو، ان کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ ہم کو ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو ہندوستان کی خوبصورتی کو سمجھتا ہو اور اس کی خوبصورتی میں نکھار لا سکتا ہو۔ ہندوستان کا موجودہ وزیر اعظم اس کے دور اقتدار میں 5 سال میں نوجوانوں کو دھوکہ دیا گیا، جس نے کہا تھا کہ میں 2 کروڑ نوکریاں دوں گا، نوکریاں دینے میں ناکام ثابت ہوا۔ اس وزیر اعظم نے لو جہاد کے نام پر جب مارا اور پیٹا گیا، اس نے آواز نہیں کھولی۔ جب گھر واپسی کے نام پر جبر استعمال کیا گیا، زبردستی کی جا رہی تھی، یہ خاموش بنے بیٹھے تھے۔ جب گائے کے نام پر معصوموں کو کچلا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم اپنی جو دستوری اور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اس میں ناکام ثابت ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو ایک نئی حکومت اور ایک نئے وزیر اعظم کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ 11 اپریل کے دن آپ جب مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، پتن کے نشان پر بٹن دبا کر، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دلی میں غیر کانگریسی اور بی جے پی حکومت بنے گی تو مجلس اتحاد المسلمین اس کا ساتھ دے گی۔ ہم کبھی بھی آر ایس ایس اور بی جے پی کا ساتھ نہیں دیے، ہم ان کی مخالفت کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالی مخالفت کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بی جے پی کا الیکشن مینیفیسٹو یا جو بھی نام سے انہوں نے جاری کیا، مختلف باتیں اس میں کہی گئی۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی نے اپنے بی جے پی کے اس مینیفیسٹو میں کہا کہ سابری مالا کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ وہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، تحفظ کیا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سابری مالا کا مسئلہ چونکہ نریندر مودی کے لیے ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کا تحفظ کریں گے، اور جب ٹرپل طلاق کا معاملہ آئے گا تو آپ میرے عقیدے کا تحفظ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کا آستھا آپ کی آستھا ہے اور میری آستھا آستھا نہیں ہے۔ یہ ان کے آج کے الیکشن مینیفیسٹو میں نریندر مودی نے کھلے عام اس بات کو کہہ دیا کہ سابری مالا کا ہم پروٹیکشن کریں گے، اور ٹرپل طلاق کا کہتے ہیں نریندر مودی کہتے ہیں کہ جو مہیلائیں پریشان ہیں میں ان کی سیکورٹی کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مہیلاؤں کی سیکورٹی کی گارنٹی آپ
بہت آپ دور ہے. ذکیہ جعفری سے آپ نے ابھی تک ملاقات نہیں کی. وہ بچی اقبال بانو جس کا ریپ ہوا تھا، آپ بھی تو چیف منسٹر تھے، آپ ہی تو چیف منسٹر تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے. آپ نے اپنی کانسٹیٹیوشنل دستوری اپنی ذمہ داری کو نبھانے سے ناکام ثابت ہوئے. وہ ایک بچہ نجیب JNU کا بدایوں سے پڑھنے جاتا ہے، رات میں انہی کی BJP کی ABVP تنظیم کے نوجوانوں نے نجیب کو مارا. نجیب اب تک غائب ہے، نجیب غائب ہے. کبھی نجیب کی ماں کو بلا کر دلاسا دے دیتے آپ تو ہم بھی یقین کرتے کہ مہیلاؤں کی سیکورٹی کی گارنٹی آپ لے رہے. میرے بھائی، یہ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں آرٹیکل 370 نکال دوں گا، 35A نکال دوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے آئین کے لحاظ سے 370 کو نہیں نکال سکتے. اور میں ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو نریندر مودی کو ووٹ دیے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، ذرا ہوش کے ناخن لو. جس کے پاس 280 MP ہیں، جس کے پاس 320 سے زیادہ لوک سبھا میں میجارٹی ہے، وہ 370 کو ختم نہیں کر سکا. جس نے محبوبہ مفتی کے ساتھ کشمیر میں حکومت بنائی، 370 کو نہیں نکال سکا. ارے تم کو دھوکہ دے رہا ہے، تم کو جھوٹ بول رہا ہے. نریندر مودی جھوٹوں کی فیکٹری کے چیئرمین ہے اور جھوٹ کی ایجاد کرنا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ نوکریاں نہیں دے سکے مگر جھوٹ کو پھیلا سکتے. 370 نہیں نکلے گا، 35A نہیں نکل سکتا، کیونکہ جموں کشمیر دوسرے پرنسلی اسٹیٹ سے مختلف ہے. ایسیشن ہوا ہے، مرجر نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے سنویدھان بنانے والوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کس لیے؟ صرف جذبات میں لانے کے لیے لوگوں کو. ارے یہ آپ کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں. نہ 370 نکلے گا، نہ 35A جائے گا. بلکہ آپ سوچئے ہمارے ملک کی خوبصورتی کیا ہے. ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہم نے ناگالینڈ کو 371A میں، میزورم کو 371G میں ان کے کلچرل رائٹس پروٹیکشن کا حوالہ دیا ہے. اور BJP بولتی یونیفارم سول کوڈ لائیں گے. چیلنج کر رہا ہوں، یونیفارم سول کوڈ کیا ہوگا بولو مودی؟ ذرا یونیفارم سول کوڈ کا ایکسپلینیشن دے دو. میں ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ کے پاس دیا بھاگا اور متاکشرا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے؟ جیسا سنیوں مسلمانوں میں حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں دیا بھاگا اور متاکشرا اسکول آف تھاٹ. کیا دیا بھاگا اور متاکشرا کو ملا سکیں گے آپ؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کیا ہندو میرج ایکٹ میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ اگر کوئی ہندو دھرم سے باہر شادی کرے گا تو انگریزی کا لفظ استعمال ہوا، سیویئرٹی ہو جائے گا؟ آپ بتائیے یہ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے، یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ لاؤں گا. نام میرا، ملا جی کو تکلیف دینے کے لیے آپ پورے ملک کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. آپ میری نفرت میں، اسد الدین اویسی کی نفرت میں مودی ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو برباد کرنا چاہتا ہے. نریندر مودی اسد الدین اویسی کی نفرت میں ہندوستان کے اس جو کلچر ہے تہذیبیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم کو، یونیفارم سول کوڈ کی آپ بات کرتے ہیں نا، چلو بتاؤ مجھے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کے تحت ان کو انکم ٹیکس میں ریبیٹ ملتا؟ آپ مجھے بھی دو نا. ہمارے پاس بھی فیملی ہے، انڈیوائڈڈ فیملی ہے. آپ کو کیوں ملے گا، مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ کیا یہ پروویژن ہندوستان کے آئین
संविधान राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। आप आर्टिकल 44 की बात करते, हिंदुस्तान के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि हिंदुस्तान की दौलत सबको बांटी जाए, और यहां दौलत किसको बांट रहे मोदी? उनको बांट रहे जो चोरी करते हैं, उनको बांट रहे जो मुंह छोड़कर भाग गए। दौलत उनको बांट रहे जो पावर कंपनी है, मशीनरी लाते हैं, ओवर इनवॉइस करते हैं ताकि उनका काला पैसा रोटेशन में वाइट हो जाए। ये इनका काम है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड, अच्छा फिर बोलते हम मंदिर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई साहब? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मुकदमा चल रहा है, मीडिएशन की बात, मगर नफरत फैलाना, ये कुछ हर चीज में नाकाम साबित हो गए। नोटबंदी की बात आई तो नोटबंदी के वक्त भी मैंने कहा था 500,000 की नोट जब गायब हुई तो ये किराना स्टोर की दुकान जिसका नाम पटेल किराना स्टोर है, ये मामा पान शॉप, ऐसे कई कारोबार करने वालों के कारोबार मुतासिर नहीं हुए, बर्बाद हो गए, क्योंकि ये कैश पर कारोबार करते थे। 85% करेंसी जो हिंदुस्तान में थी मोदी ने उसको निकाल दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों को, आरएसएस के लोगों को, क्या तुम मोदी की जबान से क्यों नहीं निकलता नोटबंदी? अब क्यों डरता है मोदी नोटबंदी की बात करने के लिए? उसका कोई एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने वजीर आजम की तरह फैसला नहीं लिया, एक महाराजा की तरह, एक दिल्ली के सल्तनत के बादशाह की तरह एक फरमान जारी कर दिया कि नहीं, मेरा आज मूड हो गया कि 500,000 की नोट को गायब कर दो। तुमने नोट को गायब नहीं किया, तुमने गरीबों के ऊपर मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ डाल दिए। 85% करेंसी वापिस आ गई। पूरा किसको नुकसान हुआ? दौलतमंदों को हुआ नहीं, दौलतमंद तो और फायदेमंद हो गए, ये गरीब की नौकरियां चली गई, कारोबार बर्बाद हो गए। अच्छे दिन की बात क्यों नहीं करते मोदी? उस जमाने में 14 में वो जब अच्छे दिन बोलते थे तो उनके जलसों में आवाम बैठकर पुकारते थी आएंगे, वो आते ही नहीं थे, क्योंकि अच्छे दिन बोलेंगे तो हिंदुस्तान की घर घर से, हिंदुस्तान के गरीबों की जबान से आवाज आएगी, नहीं मोदी तूने हमारे अच्छे दिन नहीं, तुमने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। और फिर आप देखेंगे इनके पास मीडिया है। अगर मैं मीडिया के बारे में बोलूं, क्या बोल सकते आप बताइए? इनका एक इंटरव्यू आया हिंदी, एक न्यूज चैनल में 1 घंटे का इंटरव्यू। सवाल इनसे कैसे कर रहे हैं पूछिए, देखिए आप, मोदी जी आपके पास इतनी ताकत कैसे आती है, इतना काम कैसा करते? और मोहतरमा ने पूछा क्या आप टानिक भी पीते हैं? ये नहीं मालूम था कि वो टानिक मारते। उन्होंने बोले हमारे पास टानिक के मामले अलग ही थे। टानिक कौन सा टानिक पीते हैं? टानिक पीते हैं लोग। हम तो समझे थे कि ये टानिक नहीं पीने वाले थे। और मोदी जी का मामला क्या? ऐसा शर्माने जैसा कोई नया जगह शर्माता यानी हम भी जब ससुराल की शादी होगी इतना नहीं शर्माए से होंगे, तुम ऐसा शर्मा। क्या चमचागिरी है यार, क्या खुशामद है, क्या मस्का लगाने की फैक्ट्री है ये आप ऐसा सवाल करेंगे? अच्छा हम जब जाते हमसे नहीं पूछते इतनी भड़काऊ भाषण कैसा देते, कौन सा टानिक पी किया है? तो हम उनको बोलते हमारे पास टानिक नहीं है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास दलाइल है और हम हक परस्त हैं। मगर इनसे नहीं, कौन सा टानिक, क्या बात है? आप रोजा रहते, आप खाली पानी पीते, आप पूरे देश को भूखा रख दिए, पूरे देश को प्यासा रख दिए, वो सवाल नहीं पूछ रहे, मगर आप खाली पानी पीते। वाह क्या जर्नलिज्म है आपका, आप तो जर्नलिज्म को बर्बाद कर देंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, वक्त
10 बज चुके हैं, करीब है, आधा मिनट बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पूरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला कल खिलवत के मैदान में होगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, पतन के निशान पर बटन दबाइए। एक नई हुकूमत और एक नए वजीर आजम को बनाना है। शुक्रिया, खुदा। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद।